بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، آج ہم بیان کریں گے دنیا میں مصیبتیں پیش آنے کی کیا وجوہات ہیں اور صبر کے معانی اور مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت۔ پھر اس کے بعد بیان کریں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی کیا فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور البتہ ہم تم کو کچھ خوف، بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے۔ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 155 ہے۔ اس آیت میں چند چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک چیز بیان ہوئی خوف۔ خوف سے مراد ہے دشمنوں کا خوف۔ بھوک سے مراد ہے قحط۔ مالوں کے نقصان سے مراد مویشیوں کا مر جانا ہے۔ حادثاتی طور پر فصلوں کا تباہ ہو جانا اور گاڑیوں کا ٹکراؤ سے برباد ہو جانا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ روپے، پیسے وغیرہ کا لٹ جانا بھی اس میں شامل ہے۔ جانوں کے نقصان سے مراد دوستوں اور رشتہ داروں کی موت ہے، اور ثمرات کے نقصان سے مراد اولاد کی موت ہے۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 166 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے دل کے ثمرہ پر قبضہ کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں، اس نے تیری حمد کی، یا اللہ اس نے تیری حمد کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرات سامعین، مصیبتیں پیش آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں لوگوں کا جو حادثات اور قدرتی آفات سے جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، دوسری قسم مکافات عمل اور کفارہ ذنوب ہے۔ کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو کسی جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا ہوتا ہے اور وہ شخص اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے اور اس کو بھی جانی اور مالی نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ جانی اور مالی نقصان آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس کے گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے، یا وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 158 میں ایک حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جب بھی کانٹا چبھنے کی یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔
ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جب بھی کوئی تھکاوٹ یا جسمانی درد لاحق ہوتا ہے یا کوئی غم پیش آتا ہے یا کوئی بیماری لگتی ہے یا کسی چیز کا اندیشہ اور خوف دامنگیر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات سامعین، مصیبت ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہمیں پہنچتی ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی، اور وہ تمہاری بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو آیت پہلے تلاوت کی تھی اس میں ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ آگے اس کے جو آیت ہے وہ ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرات سامعین، صبر کرنا اگرچہ مشکل ہے، کٹھن ہے، لیکن جو شخص صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بدلہ ہی کچھ اور ہے۔ اب ہم صبر کے معنی بیان کرتے ہیں۔ صبر کے بہت ساری معنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ صبر کا ایک معنی یہ ہے نفس کو روکنا۔ صبر کا معنی کسی چیز کو برداشت کرنا۔ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حرام اور فحش کاموں کی ترغیب اور تحریک کے وقت اپنے نفس کو گناہ سے روکنا۔ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے فرائض، واجبات اور سنن کی ادائیگی میں مشقت کو برداشت کرنا۔ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے نفس کو آرام طلبی اور عبادت نہ کرنے سے روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے لوگوں کی تکلیف پر اپنے آپ کو انتقام لینے سے روکنا، اور صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے مصیبت پہنچنے پر واویلا کرنے اور شکوہ اور شکایت کرنے سے خود کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو اس آیت میں جو صبر کا ارشاد فرمایا گیا تو اس آیت میں یہی مراد ہے کہ مصیبت پہنچنے پر واویلا کرنے اور شکوہ اور شکایت کرنے سے خود کو روکا جائے۔ حضرات سامعین، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے یا اس سے کوئی نعمت چلی جائے تو وہ اس پر غور کرے کہ اللہ پاک نے اس نعمت کے مقابلہ میں لاکھوں نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ایک نعمت جاتی رہی تو کیا غم ہے، اور اس کی دی ہوئی اور لاکھوں نعمتیں موجود ہیں۔ پھر جب اس نے خود ہی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے تو اس ایک نعمت کے چلے جانے سے کیا فرق پڑے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک حدیث لکھتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں پھر وہ اس پر صبر جمیل کرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، اے جبرائیل، اس آدمی کی کیا جزا ہے جس کی بینائی
کو میں سلب کر لوں اور وہ اس پر صبر کرے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں صرف اس چیز کا علم ہے جس کا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اس کی جزا میرے گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اور میرا دیدار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے اور اپنے عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے اور اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں، اور جب میں اس کو صحت مند کرتا ہوں تو اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اس کو وفات دوں تو وہ میری رحمت کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات سامعین، اب مختصراً ہم بیان کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک حدیث ہے موجم کبیر میں، جلد نمبر 1، جلد نمبر ہے 12، صفحہ نمبر ہے 32۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ یعنی یہ چیز ہے کہ جو دوسری امتوں کو نہیں دی گئی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کو یہ چیز دی گئی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا جائے۔ حضرات سامعین، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ پاک اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ جب ابو سلمہ، یعنی یہ ابو سلمہ حضرت ام سلمہ کے سابق شوہر، جب یہ فوت ہو گئے تو یہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہوگا جن کے گھر نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ فرماتی ہیں کہ بہرحال میں نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ پاک نے اس کے بدلے، یعنی ان کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا عقد کر دیا۔ یعنی ابو سلمہ سے بھی بہتر جو ہے وہ ہستی سے نکاح ہو گیا، یعنی مصطفیٰ کریم سے نکاح ہو گیا۔ حضرات سامعین، ایک اور حدیث ہے جو کہ شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کی رسی ٹوٹ جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی مصیبتوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ در منصور کے اندر بھی موجود ہے۔ در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 پر یہ موجود ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون،
مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا یہ مصیبت ہے؟ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس میں اس کے لیے اجر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جس آدمی کے اندر 4 خصلتیں ہوں اللہ پاک جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ نمبر 1، جو لا الہ الا اللہ سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرے مطلب جان اور مال کی حفاظت کرے، اور جب اس کو مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور جب اس کو کوئی چیز دی جائے تو الحمدللہ کہے، اور جب وہ کوئی گناہ کر لے یعنی اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر استغفر اللہ کہے۔ حضرات سامعین، یہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر، احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔